نبی کریم علیہ السلام کے بے شمار لاتعداد معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو بڑی شانیں عطا فرمائی۔ اللہ نے کروڑہا عظمتوں سے رسول پاک کو مالا مال فرمایا، لیکن حضور کا جو واقعہ معراج ہے وہ اللہ کا اور محبوب کے خاص قرب کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ جو خاص قرب ہے نا، خاص قرب، یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تشریف لائیے، آپ کا رب آپ کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اگرچہ شوق کے لفظ حدیثوں میں ہیں، مشتاق کے لفظ ہیں، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، لیکن شوق اور مشتاق جو اس کی شان کے لائق ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کلام کیا ہے واقعہ معراج پر۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز ہے وہ سب سے نرالا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، تو یہ انداز دیکھیے، کہتے ہیں نئے نویلے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ ہر جگہ سے مہمان آتے ہیں نہ، کوئی کسی شہر سے، کوئی کسی شہر سے، یہ عرب سے مہمان آئے۔ تو وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور پھر فاضل بریلوی کہتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یہ راز تھا مسجد اقصیٰ میں نماز کا۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایا معنی ہو اول آخر، ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگ عجیب بات کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس طرف سے تشریف لائے اور اس طرف گئے، سمتوں میں، حدوں میں، قیود میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات اور صفات کو بند کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول اور آخر کے پھیر میں ہو۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول اور آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ اور پھر یہ پورا کلام ہے، لیکن فاضل بریلوی کی ایک مصرے کے اندر اس کو جس طرح سمیٹا ہے، اس میں شریعت کی ساری حدود بھی قائم رہیں، حقیقت، معرفت اور عشق کے سارے جلوے بھی نظر آئے۔ فاضل بریلوی فرمانے لگے یہ دیکھیے گا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور پتہ ایک جملہ کیا کہا، کہنے لگے اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے تھے۔ یہ قرب خاص کی علامت کہ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی۔ حضور گئے جی اللہ سے ملنے، تو اللہ بیت اللہ میں نہیں تھا۔ حضور گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے، تو رب کریم عرب شریف میں نہیں تھا۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تم کہتے ہو اللہ سے ملنے گئے، تو اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف معجزات دیے۔ میں بڑی باریک اصلاحی تقریر کرنے کا قائل ہوں، اور صوفیاء کا اور اساتذہ اور مشائخ کا منصب اور مشرب بھی یہی رہا ہے کہ بڑی گہرائی کے ساتھ قوم کی تربیت کی جائے۔ میں آپ کی تربیت ہی کر رہا ہوں۔ جو لوگ چاہتے ہیں نا دل ٹھنڈا رہے، روح تازہ رہے، طبیعت کی بے چینی، بے قراری، ذہن کا الجھاؤ، ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، ان ساری بیماریوں سے بندہ بچا رہے اور دل پھول کی طرح کھلا رہے، وہ حضور کی شانیں پڑھا کریں، شانیں سنا کریں اور شانیں بیان کیا کریں۔ عظمت مصطفیٰ ایک ایسا موضوع ہے جو انسان کے باطن کو روشن رکھتا ہے، طبیعت کو توانا اور تر و تازہ رکھتا ہے۔ حضور کی شان جیسے جیسے بیان ہوتی ہے دل کھلتا ہے۔ ہم نے ناراض نہیں ہونا، حضور کی شان جب سنے نا، آپ
عام آدمی کسی کی بھی عظمت سنے تو آپ تنقید کی دونوں آنکھیں کھول کے سنے، نہیں جی نہیں انج بھی تو ہو سکتا ہے نا، عام آدمی کی بات۔ حضور کی جب شان سنے نا، کچھ لوگوں نے نا وہ بندوق پکڑی ہوتی ہے، کوئی عظمت مصطفیٰ کی بات کرتا ہے نا، کسی نے کوئی شعر کہہ دیا کچھ، تو ان بیچاروں نے نا ترازو پکڑا ہوتا ہے، وہ فٹافٹ تولنے لگ جاتے ہیں، او ہو نہیں جی نہیں یہ تو۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کسی درویش کے سامنے کہ تم تو حضور کو حد سے بڑھا دیتے ہو، تو اس نے کمال بات کی، اس نے کہا تو یہاں حضور کی حد لکھ، میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، یہاں لکھنا حضور کی حد۔ اس محبوب کی حد اتنی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، آپ یہاں حد لکھے، ہم حد سے آگے۔ لوگ عظمت مصطفیٰ کے بارے میں، اب نہیں میرا دل کرتا، سالوں بیت گئے، بال سفید ہونے لگ گئے، زمانہ گزر گیا، ہمیں بھی بات کرتے بات سنتے اور دیر ہو گئی، اب پھر ہر سال ہم یہی بتائیں گے کہ معراج منامی نہیں تھی، حقیقت میں تھی، خواب میں نہیں تھی، روح مال جسد تھی۔ ہر سال پھر یہی دلیلیں دیتے پھریں کہ نبی پاک نے جاگتی آنکھوں سے محبوب کو دیکھا۔ ہم ہر سال یہی ثابت، جو تمہارے دل میں آئے تم وہ کہو، کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے، پہندہ ہر پاسے ہوئی شور ڈٹھا، جاؤ اللہ والے گل مکا دیتی، تسا ہور ڈٹھا تے ایسا ہور ڈٹھا۔ ہر روز تم سے جھگڑا کریں گے، جاؤ جو تمہارے من میں آتا ہے کرو، اللہ والے گل ہی مکا دیتی، تسا ہور ڈٹھا تے ایسا ہور ڈٹھا۔ تمہارا ہمارا فرق ہی بڑا ہے۔ ہاں، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ بڑا کلام کیا ہے، بڑا کچھ لکھا ہے لوگوں نے حضور کی معراج پر، اور مسلمان شعراء نے اس حسن کے ساتھ حضور کے معراج کی تعریف کی ہے، ہر شعر ہی با کمال ہے۔ پیغمبر وارسی نے بھی کمال کیا ہے، وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ سر لامکاں سے طلب ہوئی۔ ایک تو یہ ہے نا کہ حضور کہیں میں گیا ہوں، لیکن یہاں تو رب کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے سیر کرائی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کوئی جا کے کہے رب ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایک یہ کہ کوئی اپنے گھر میں آرام کر رہے ہو، سو رہے ہو، اور رب کہے کہ جائیں نا جبریل ذرا محبوب کو لے کے تو آئے نا۔ تو پیغمبر وارسی کہتے ہیں سر لامکاں سے طلب ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جائیں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی بلائے۔ فرماتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ سر لامکاں سے طلب ہوئی، پھر سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ اب پھر کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بس اتنا کہتے ہیں بلغ العلا کمال ہی، پھر کہنے لگے یہی ابتدا یہی انتہا، یہ فروغ جلوہ حق نما، کہ جہان سارا ہی چمک اٹھا کشفت دجا بے جمالے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے بھلا ان کے عروج کی؟ بلغ العلا رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی کہ تجلیوں کی ہما ہمی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت دجا بے جمالہ ہی، وہ سرا پر رحمت کبریا، کہ ہر ایک پر جن کا کرم ہوا، یہ کلام پاک ہے برملا، حسنت جمیع خصالہ۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا کمال ہی، یہ کمال خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کمال خلق محمدی کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی۔ اب اس سے بڑا شعر شاید یہ نہ کہہ سکتے، اور کہنے لگے یہ کمال خلق محمدی کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی، سر حشر بھی نعرہ امتی، حسنت جمیع سر لامکاں سے طلب ہوئی۔
سورہ منتہا وہ او کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے، وہی حق نگر وہی حق نما، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ خدائے پاک نے خود کہا صلو علیہ وآلہ، سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے، سبحان اللہ، اور قربان جائیں یہ حد کر دی۔ اس شخص نے بھی بات کرنے کی، کہنے لگے تمہیں پھر بتاؤں لوگوں ہم اتنا حضور کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو نا ہماری بھی تو کمائی، دیکھو نا ہم نے بھی تو کمائی کی ہے نا، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کمائی بتاؤ تو ہم نے بھی تو کمائی کی ہے نا، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی، ہم نے بھی تو بھائی کوئی کمائی کی ہے نا۔ تو کیا کہتے ہیں انبر وارسی، کہتے ہیں میرا دین انبر وارسی، میرا دین انبر وارسی، سنو میرا مذہب، میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میری سوچ، میرا دین انبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی، اور میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ، سر لا مکان سے سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج، بھلا کوئی حد ہے؟ باقی وہ میں نے کہہ دیا ہے، اب ہم کوئی بحث نہیں کرتے، ہم کسی اور اللہ والے گل نہیں مکا دیتی، تسا ہور ڈٹھا تے اسا ہور ڈٹھا، ہمارا اور تمہارا دیکھنا اور سمجھنا یہ فرق رکھتا ہے۔ دیکھیے صحابہ کے نظریات کیا ہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، اپنی حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ کہتا ہے تم جہاں بھی ہو رب تمہارے ساتھ ہے، یہ عموم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے، سب کے ساتھ ہے، کچھ کے ساتھ ذرا خاص کر کے ساتھ ہے۔ زندگی میں ڈھیر ساری مشکلیں آ گئیں، مصائب آ گئے، حالات نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن جو رب کی رضا پر صبر کر کے بیٹھا رہا نا، رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ گناہوں کے مواقع معاذ اللہ مل رہے تھے، گنجائش تھی، حالات تھے، طاقت تھی، وسائل تھے، لیکن اللہ سے ڈر کے محتاط زندگی گزاری، تقوی والی زندگی گزاری، اور اپنے آپ کو اپنے مالک کریم کی رضا کے دائرے کے اندر رکھا۔ یہ وہ متقی لوگ ہیں جن کے بارے میں رب فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ تو میرے عزیز کچھ کے ساتھ خاص ہے، عموم کے ساتھ سب کے ساتھ ہے، کچھ کے ساتھ خاص ہے، اور ایک محبوب ایسے ہیں جن کے ساتھ خاص الخاص ہے، خاص الخاص۔ وہ غار ثور میں بخاری میں موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تو آ گئے، بالکل یہاں تک آ گئے، اگر پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ نے نا بندوبست کیے، رب ساتھ ہے نا، اس نے بندوبست کیے۔ ام غیلان نام کا ایک خاردار جھاڑیوں والا درخت اگایا غار ثور کے دھانے پر، ایک کبوتر کبوتری وہاں آ گئے، انڈے دے دیے، ایک کبوتری انڈے سینچنے کے لیے بیٹھ گئی، وہاں عنکبوت نے، مکڑی نے جالا تن دیا، خدائی بندوبست سارے ہو گئے۔ لیکن بخاری میں موجود یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو دروازے تک آ گئے، اگر قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں پہچان لیں گے۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر تو ڈرنا، تیرا بھلا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا خدا ہو؟ اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے کہا اپنے صحابی سے لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو محبوب کو تو قرب خدا ہر وقت حاصل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اللہ کے بارے میں صحابہ کا جو نظریہ ہے، یار آپ ہر جگہ کتاب و سنت میں کھول کے دیکھ لیں، اذان میں اللہ رسول کا نام اکٹھا، نماز میں اکٹھا، کلمے میں اکٹھا، اطاعت میں اکٹھا، ذکر میں،
ہر جگہ تو اللہ نے یکجائی دی ہے، بس ذاتیں دو ہیں، بات ایک ہی ہے۔ دنیا میں قرب حضور کو ہر وقت حاصل ہے، اور قیامت والے دن عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، یہ ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی کا نظام اس طرح ہوگا، قانون اس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی، اور فرمایا جنت کے مخصوص لباسوں میں سے ایک لباس مجھے پہنایا جائے گا، اور حضور فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی دائیں جانب مجھے کھڑا کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق میں سے صرف میں ہوں جو خدا کے عرش کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کے صبح قیامت نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، جو قرب خاص اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا، ہر جگہ اللہ رسول کے ذکر میں، بات میں، کلام میں یکتائی ملے گی۔ میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض لوگ بیچارے ایسے ہیں جن کی توحید ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ یہ نہ کہہ دیں کہ جی آپ اللہ رسول کا ذکر اکٹھا نہ کریں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ڈاکٹر تھے، انتقال ہو گیا، تو مجھے کہنے لگے میں نے یہاں کہہ دیا ایک شخص سے کہ اللہ رسول کا بڑا فضل ہے، تو وہ پریشان ہو گئے، حالانکہ قرآن مجید کہتا ہے اللہ رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، من فضل ہی، اللہ رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، واضح آیت ہے قرآن پاک۔ اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ من مانی تعویلات، امت کو ہر وقت الجھائے رکھنا، کوئی نہ کوئی انوکھی بات کرنا۔ صحابہ کے تو یہ مشترکہ لفظ ہے، وہ جب بھی بات کرتے اللہ رسول کا نام لے کے کرتے، وہ اس خاص قرب کو جانتے تھے، اس خاص محبت کو جانتے تھے۔ مجھے نہیں پتا آج لوگوں کی کیفیات کیا ہے، ورنہ لوگ خاندانوں سے سجتے تھے، بھائی بھائیوں سے سجتے تھے، قبیلے قبیلوں سے سجتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ جو اپنائیت میں لطف ہے وہ کسی اور جگہ، لیکن آج لوگ تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انتشار کی کوشش کرتے ہیں، ایسی باتیں جو بالکل عام فہم ہے، روٹین ہے، ان میں بھی لوگوں پر فتویٰ لگانے سے باز نہیں آتے۔ خدا را آپ دین کو سمجھیں۔ جو ہمارے مزاجوں میں بعض لوگوں نے چیزیں پیدا کر دی، او ہو بڑی جلدی فلاں لفظ نہ استعمال کرنا، یہ تو دائرہ اسلام سے تمہیں نکال دے گا۔ اور میرے بھائی اتنی جلدی پریشان، میں نے خود وہ کتاب دیکھی، خود دیکھی اپنی آنکھوں سے، اور غصہ نہیں آیا، مجھے ترس آتا ہے ایسے لوگوں پر۔ اس میں لکھا تھا جی، ایک تو ہے نا یا اللہ یا رسول اللہ لکھنا، وہ کہنے لگے اللہ لکھ کے نا بالکل اتنا ہی بڑا اس کے سامنے محمد نہیں لکھنا چاہیے۔ اللہ اللہ ہی ہے، محمد اللہ کے بندے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہنے لگے اللہ لکھ کے نا اتنا ہی بڑا سامنے محمد۔ تو جس صاحب نے مجھے وہ کتاب دی، نہ کہا جی یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ میں سفر کر رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نا جیب میں سارا کچھ ہوتا ہے، صرف وہ غور نہیں کرتے، توجہ ان کی جیب میں ہوتا ہے، سارا کچھ پتہ ہوتا ہے ساری بات کا۔ میں نے ان سے کہا مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کبھی کسی جگہ آپ نے معاذ اللہ یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ تک تو لوگوں نے خط بڑا لکھا ہو، اور جہاں محمد رسول اللہ لکھا ہو وہاں تھوڑا سا اس کو چھوٹا کیا؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ تو اللہ کے بالکل برابر بئی نہیں، اسی طرح الفاظ کے حساب سے اتنا ہی لکھا ہوتا ہے کہ نہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی سمجھو۔ پریشانی کیا ہے؟ بلا وجہ الجھنا ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی، شرک سستا ہو گیا، بندہ مسلمان ہوتا کوئی نہیں، چلو ہر جمعے 15-20 بندوں کو کافر تو کرو نا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ لوگوں کو خیال ہی نہیں آتا کہ آپ خوش عقیدہ لوگوں کو، اور میں درد دل سے بات کر رہا ہوں، میں ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ فرقہ واریت پہ لعنت ڈالتا ہوں، ان لوگوں کو توڑتے ہو۔ میں حرم شریف میں تھا، ایک ضعیف العمر بابا جی، جسم کانپ رہا،
اور ان کے کپڑے بتاتے تھے کہ کوئی امیر آدمی نہیں. سارے لوگ نئی نویلی ٹکٹیں کرا کے نہیں جاتے, کچھ کمیٹیاں ڈال کے بھی عمرہ کرنے جاتے. ساری زندگی میں ایک ہی موقع ملتا ہے, تو بیچارے ہانپ رہے ہیں, کانپ رہے ہیں. حرم شریف پہنچے ہم سے آگے, تو وہ سرکار کے نوادہ شریف کی طرف منہ کر کے انہوں نے دعا مانگنی شروع کر دی. تو پیچھے سے ایک صاحب آئے, ان کے نہیں, ایک تو ہے نا کہ ان کے یہیں سے گئے ہوئے پاکستان سے. وہ کہنے لگے بابا جی یہ شرک ہے, اور بابے کو دھکے دے رہے ہیں, دھونس جمار. میں کہا چھوڑے, چلا جاتا نہیں, وجود کامتا ہے. پکڑ دکڑ کے پیسے کرنے کے لیے اللہ کے گھر آیا ہے, اور یہ آ کے کھڑا مسجد میں ہے, اور تو اسے مشرک کہہ رہا ہے. یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا. اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ اور حضور کی محبت میں نکلنے والے آنسو دیکھ. اگر دنیا میں یہ مومن نہیں ہے تو پھر ماں نے مومن پیدا ہی کوئی نہیں کیا. اگر یہ مسلمان نہیں تو دھرتی پھر کوئی دوسرا مسلمان ہے ہی نہیں. اگر یہ مومن نہیں جو حضور کی محبت میں رو رہا, تڑپ رہا, بڑھاپے میں آیا ہوا ہے, پھر تمہیں مومن کہاں سے ملیں گے؟ خدا کا خوف کرو. میں سمجھ نہیں آتی. اگر یہاں بھی ایمان نہیں, ایمان ہے کیا؟ محبت رسول ہی کا نام تو ایمان ہے. تو اگر یہ تمہیں مومن نہیں لگ رہا تو پھر دھرتی پہ مومن دوسرا ہے ہی نہیں. اس لیے یہ قباحتیں لوگوں نے پیدا کر دی. اور سنو نا یار, یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی نے کلمہ پڑھا صبح, اور اسی دوپہر اسی شام غزوہ احد میں چلے گئے, اور اسی غزوے میں وہ شہید ہو گئے. اور اس طرح شہید ہوئے کہ شدید جب زخمی ہوئے نا, تو انہیں اٹھا کے ان کے گھر والوں کے پاس لایا گیا. تو حضرت سعد بن معاذ اپنی بہن سے پوچھنے لگے کہ یہ قومی غیرت میں گئے تھے, یہ لفظ ہے ابو داؤد کے, ان لفظوں سے حدیث ملے گی آپ کو, ذمہ دار ہوں. یہ خالی نہیں کہا کہ اللہ کے لیے گئے تھے, یہ نہیں کہا یہ اپنی قومی غیرت کے طور پر احد میں گئے تھے کہ ساری قوم جا رہی ہے تو مجھے بھی جانا چاہیے, یا اللہ رسول کے لیے گئے تھے. یہ لفظ ہے ابو داؤد شریف میں, یا اللہ رسول کے لیے گئے تھے. تو آپ کی بہن ابھی بولنے لگی تھی کہ وہ جو شدید زخمی صحابی تھے آپ کے بہنوئی, وہ خود بول پڑے, کہنے لگے سعد میں قوم کے لیے نہیں گیا, میں رب رسول کے لیے گیا تھا. رب رسول کے لیے گیا تھا, اللہ اور اس کے رسول کے لیے گیا تھا. تو حضرت سعد بن معاذ کیا فرماتے انہی زخموں سے وہ وصال بھی کر گئے, جنت میں بھی داخل ہو گئے, نماز ایک بھی نہیں پڑھی, روزہ ایک بھی نہیں رکھا, زکوٰۃ ایک دفعہ بھی نہیں دی, کعبے کا حاجی مال کی حالت میں ایک دفعہ بھی نہیں کیا, پر جلوہ رسول تو دیکھا ہے نا. یہ تو کہہ کے گئے ہیں نا وہ دنیا سے. اور سنو نا یار, لوگ کہتے فلانے صحابی کا فلانا عمل دیکھو. میں نے کہا صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں, ہم عمل دیکھے کیوں؟ صحابہ عمل سے, جو صحابی 11 بجے کلمہ پڑھے اور 12 بجے وصال کر جائے نا, وہ بھی ولیوں غوثوں کتبوں سے افضل ہے. جنہوں نے 40 50 سال مصلی پہ گزارے ان سے افضل ہے, اس لیے کہ صحابی عمل سے بنتا نہیں, صحابی نمازوں سے بنتا نہیں, صحابی روزوں سے بنتا نہیں, صحابی حج زکوٰۃ خیرات سے بنتا نہیں. صحابی تو ایمان کی حالت میں جلوہ والضحیٰ دیکھنے سے بنتا ہے. تو جس کو نصیب ہو گیا بس ہو گیا. تو وہ یاد رکھیے گا, جب بھی ذکر کرتے اللہ رسول کے قرب کے ساتھ ذکر کرتے, حضور کی عظمتوں کا. یہ دیکھیں ذرا, صحابہ حضور کے ساتھ حج کرنے گئے ہوئے, حج کرنے گئے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ, اور آپ کو یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں ملے گی. قربانی والے دن حج ہوتا ہے نا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ سنیوں کی ہر کتاب شان مصطفیٰ پہ ہے, ہر جمعہ شان مصطفیٰ پہ ہے, ہر تقریر شان مصطفیٰ پہ ہے. میں کہا پھر تو ساڈی شان سمجھ جانا, یہ ساڈی شان ہے نا کہ ہم حضور کی شان بیان کرتے ہیں. کوئی شان والا ہی شان مصطفیٰ بیان کر سکتا ہے, یہ سب کے حصے میں آتی نہیں ہے بھائی, ہمارے حصے میں آئی ہے نا. تو دیکھو نا, یہ ہمارے حصے میں آیا ہے. حضور آئے تو ہم اسے بیان کرتے ہیں, وہ میلاد ہے. اور حضور ساجد حج کے جائیں تو ہم اسے بھی بیان کرتے ہیں, وہ معراج ہے. ہم جانا بھی بیان کرتے ہیں اور آنا بھی بیان کرتے ہیں.
یہ ہمارے حصے میں آیا ہے، کیا کریں، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ سنو نا یار، یہ بخاری میں حدیث ہے، غلامی اور چیز کا نام ہے، تابع داری اور ہے۔ جو آنکھیں کھلی رکھیں وہ غلام نہیں ہوتے، جن کی سوچ سمجھ ہر وقت چاق و چوبند رہے وہ غلام۔ نبی پاک کی غلامی تو غیر مشروط ہے۔ یہ انداز دیکھو نا، صحابہ حج کرنے گئے ہوئے اور معمولی لوگ نہیں، حضرت عثمان غنی جیسے تاجر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے مالدار، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے، عبداللہ ابن عمر جیسے، مولا علی جیسے عالم، حضرت عمر فاروق جیسے بہترین مدبر لوگ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آپ سارے جمعہ پڑھنے آئے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں آج جمعہ ہے، پتہ ہے نا سب کو، وہ سارے حج کرنے گئے ہوئے ہیں، قربانی والا دن ہے۔ خود صحابہ فرماتے یوم نہر تھا، قربانی کا دن تھا، نبی پاک نے پوچھا آج کیا دن ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے، میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے اونج رہنا، او واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا۔ ہر ایک کو پتا تھا قربانی والا دن ہے، پر یہ غلامی ہے نا۔ حضور نے فرمایا دن کیا ہے؟ کہا واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ ہاں ہاں، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں، او نہ چڑھن اچائیاں، وہی گڈیاں چنگیاں اڈیاں جیڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارا دل تھا اگر حضور کوئی اور نام رکھ دیں گے تو ہم وہی نام قبول کر لیں گے، سانو کی لگے، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کی اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں۔ یہ قرب وہ محسوس کرتے تھے، شریعت میں شان مصطفیٰ کے لیے یہ ان کے دلوں میں جذبہ تھا۔ دن کیا ہے؟ کہا واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے، اللہ۔ اور سب نے احرام باندھے ہوئے، سارے حج کرنے آئے ہوئے، پتہ سب کو ہے، پر غلام وہی ہوتا ہے جو ذرا آنکھیں بند رکھے محبوب کے سامنے، آنکھیں بند رکھے۔ کیا دن ہے؟ یہ بخاری ہے۔ کہا واللہ و رسولہ عالم۔ نبی پاک نے فرمایا آج یوم نہر نہیں؟ کہا حضور ٹھیک ہے۔ تو حضور نے فرمایا مہینہ کون سا ہے؟ کس مہینے میں حج ہوتا ہے؟ سب کو پتا ہے نا۔ تو صدیق اکبر کو نہیں پتا تھا، کہ حضرت عمر کو نہیں پتا تھا، کہ حضرت عثمان کو نہیں پتا تھا۔ کہا مہینہ کون سا ہے؟ کہا واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ ختم ہو گئی بات۔ سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اسا اونج رہنا ہے۔ کون سا مہینہ؟ واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے، اللہ کا۔ حضور نے فرمایا ذی الحج کا مہینہ ہے۔ کہا حضور ٹھیک ہے۔ او سنو نا یار، کہاں جاتی ہے دنیا حج کرنے؟ مکے میں جاتی ہے نا۔ تو نبی پاک نے فرمایا شہر کون سا ہے؟ کہا واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ آپ نے کہا تھا آ جاؤ یہاں حج ہوتا ہے، ہم آ گئے، ختم ہو گئی بات۔ او بھائی، جو لوگ نبی پاک نماز پڑھاتے بیت اللہ شریف کی طرف، بیت المقدس سے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لے، ادھر ہے نا بیت اللہ، ہمارے سمت ادھر ہے نا، یعنی حضور ادھر نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز چہرہ ادھر پھیر لیا، انہوں نے پوچھا ہی نہیں، سوال ہی کوئی نہیں کیا، اس لیے کہ ہمارا کعبہ بیت اللہ نہیں۔ ہمارے امام کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، تم کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ ہمارا قبلہ وہ ہے جس کو حضور قبلہ کہے، وہ ہمارا قبلہ ہے۔ فرمایا کون سا شہر ہے؟ کہا اللہ رسول جانے۔ تو حضور نے فرمایا یہ مکہ نہیں؟ کہا حضور ٹھیک ہے۔ اگر یہ حرمت والا شہر مکہ ہے آپ کہہ رہے ہیں تو لہذا تو پھر اصل تو زبان رسالت مآب ہوئی نا، اصل تو حضور کی زبان ہوئی نا، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ او میرے بھائیوں، شان رسالت مآب کے بارے میں یہ عقیدے اپنے تازہ رکھو۔ سنو پھر کہتا ہوں، اگر چاہتے ہو نا یہ ڈپریشن سے، ٹینشن سے، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، چھوٹا آدمی ہوں، کوئی تجربہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو دیانتداری سے عرض کروں گا، جب زیادہ دل بے چین ہو جائے نا تو نبی پاک کی عظمت کی نعت سنا کرو۔
حضور کی شان کی بات سنا کرو، اپنے آپ کو سمجھا کے کہا کرو آ میرے دل آمینہ کے لال کی باتیں کرے، آ میرے دل آمینہ کے لال کی باتیں کرے، چہرہ والشمس کے اجلال کی باتیں کرے۔ اور اگر اللہ موقع دے اور وقت ایسا لائے کہ انسان بیٹھا مدینے میں ہو اور سامنے گنبد خضرا ہو، پھر تو راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی۔ جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ پھر یہ کمال انسان، تو اگر تازہ دم رہنا چاہتے ہو تو عظمت رسالت مآب، شان رسالت مآب، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ یہ جو آپ کو بخیل بخیل مزاج لوگ نظر آتے ہیں نا، کہتے اتنا بیان کرو، اتنا نہ کرو، اتنا بیان، میں کہ تو کدی مینوں مل سہی، تو کدی مینوں مل سہی، میں تینوں دساں۔ یہ تے پوچھو انہاں نوں جنہاں پیتی آ، پھر انہاں تے کی بیتی آ، جناد وچکارے ہی توڑ دیتی، جئی نیتی جئی نہ نیتی آ۔ تمہیں کیا پتا عظمت رسالت مآب۔ حاجی صادق صاحب فرمایا کرتے تھے یہ پوچھنی ہو تو امام احمد رضا سے پوچھا کرو، شان مدینے والے دی تے زبان بریلی والے دی۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، بس اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔